رسول کی طرح دکھتا بھی ہو، دیکھے بھی رسول کی طرح، دکھتا بھی رسول کی طرح۔ اب یہ رسول کہ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی ہی عظمت بیان کی ہے، بڑی ہی فضیلت بیان کی ہے، بڑا ہی رتبہ بیان فرمایا ہے، بڑی ہی مرتبت بیان فرمائی ہے، بڑا ہی اوج بیان فرمایا ہے، بڑی ہی بلندی بیان فرمائی ہے۔ رسول کی بڑائی پروردگار عالم نے قرآن میں اس طریقے سے فرمائی ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا فرما کر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول خود بھی بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر بیان کیا ہے کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے، رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول فرما کر بیان کیا کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے۔ کیا ہے رسول کا اسم مبارک؟ کیا ہے نام رسول کا؟ محمد۔ توجہ فرمائیں گے عزیزو، محمد۔ اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا ہے کہ جن حروف میں سے ہر حرف صاحب معنی ہے، یعنی کوئی بھی حرف مہمل نہیں ہے۔ محمد جس کی تعریف کی جائے، محمد کے آغاز سے میم ہٹا دیجئے تو حمد بچتا ہے، حمد یعنی تعریف۔ حمد کے شروع سے ہے ہٹا دیجئے تو مد بچتا ہے، مد یعنی بلند۔ مد کے آغاز سے میم ہٹا دیجئے تو دال بچتا ہے، دال یعنی راستہ، دال یعنی دلیل۔ نئی توجہ فرمائی، اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حرف کو بے عیب رکھا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سوچو کہ جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں، اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہوگا؟ تو رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کا اسم مبارک بھی بلند، اور اسم مبارک ہی نہیں، رسول کا جسم مبارک بھی بلند۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے جسم کی ہر ادا کا قصیدہ پڑھا ہے، ہر تیور کا قصیدہ پڑھا ہے۔ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا رسول کی زلفوں کا قصیدہ، الم نشرح لک صدرک رسول کے سینے کا قصیدہ، الذی انقض ظہرک رسول کی پشت مبارک کا قصیدہ، نرا تقلب وجہک رسول کے چہرے کا قصیدہ، اذن واعیہ رسول کے کانوں کا قصیدہ، نرا تقلب وجہک رسول کے چہرے کا قصیدہ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی رسول کی زبان مبارک کا قصیدہ، ما ضل صاحبکم وما غوا رسول کے دہنے مبارک کا قصیدہ، ما ضل صاحبکم وما غوا رسول کے دہنے مبارک کا قصیدہ، اور نون والقلم اللہ نے رسول کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا ہے کہ میرا رسول طغیان سے بھی دور ہے، عصیان سے بھی دور ہے، ہذیان سے بھی دور ہے۔ حیدری رسول خود بھی بلند، رسول کا ذکر بھی بلند، رسول کا اسم مبارک بھی بلند، رسول کا جسم مبارک بھی بلند۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فرما کر اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول پر نازل ہونے والا قرآن مجید بھی بلند۔ کتنا عظیم المرتبت قرآن، کتنا عالی قرآن، کتنا عرفہ قرآن، کتنا اونچا قرآن، کتنا صاحب فضیلت قرآن، کتنا صاحب عظمت قرآن۔ قرآن کی بلندی کو سمجھیے تاکہ اس کی بلندی سمجھ میں آئے جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے،
پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن فکر ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن مشکل کشا ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. یہ قرآن علم ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مبین ہے. پھر ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ذکر ہے. اللہ نے قرآن مجید کی اتنی عظمتیں بیان فرمائی. یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن شعور ہے، یہ قرآن حجت ہے، یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن فکر ہے. اب ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآناً عربیاً غیر ذی عوج. اس قرآن میں کسی طریقے کا عیب نہیں ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں ممبر پر آؤں اور قرآن میں عیب نکالنا شروع کروں، آپ میں سے کتنے لوگوں کو برداشت ہو جائے گا؟ کھینچ نہیں لیں گے ممبر سے. کیا کہیں گے؟ قرآن میں عیب نکال رہا ہے، کافر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا. 1400 سال سے یہی تو سمجھ میں نہیں آیا. اب جملہ سنیں پوری طاقت سے، پھر پوری طاقت سے جواب دینا ہے. 1400 سال سے یہی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جب قرآن میں عیب نکالنے والا مسلمان نہیں رہتا تو رسول میں عیب نکالنے والا خلیفۃ المسلمین کیسے ہو جاتا. اب خلیفۃ المسلمین تو نہیں ہو سکتا جو رسول میں عیب نکالے. اب کون ہوگا رسول کے بعد رسول کا جانشین، رسول کا خلیفہ؟ پوری توجہ. جس طریقے سے میں نے کیا عرض کیا رسول بڑا ہے، اسی طریقے سے اس کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے. جو رسول کی جگہ پہ آئے، جو رسول کا جانشین ہو، جو رسول کا خلیفہ ہو، اس کے لیے کیا راہ حل ہے، کیا راستہ ہے؟ صرف ایک ہی راہ حل ہے کہ رسول کا خلیفہ وہی چنے جس نے رسول بنا کر بھیجا ہے. توجہ، جملہ محسوس ہو تو بتائیے گا. جملہ رسول کی جگہ پر جو بیٹھے اس کو بھی وہی چنے جس نے رسول بھیجا ہے. اس لیے کہ جب اللہ چنے گا تو للہ المثل الاعلی کی صورت میں وہ اللہ ہی کا نمونہ ہوگا. جملہ پورے طریقے سے سنیے گا توجہ کے ساتھ جو عرض کر رہا ہوں، پھر محسوس ہو، کیفیت محسوس ہو تو بتائیے گا. جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ ہوگا
اور جسے لوگ چنیں گے وہ بس نمونہ ہی ہوگا۔ جسے اللہ چنے گا وہ اللہ کا نمونہ۔ اب یہ سوچئے کہ اللہ کس کو چنے گا؟ قرآن مجید سے دلیل ہے کہ جب بھی خلافت، وصایت، وزارت کے لیے کسی کو چنا گیا ہے تو اللہ ہی کی طرف سے چنا گیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا انسان بنام آدم جب زمین پہ بھیجنے کی تیاری فرمائی تو اس انسان کے بارے ہی میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کون بنا رہا ہوں؟ میں بنا رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے بتانا یہ چاہا ہے کہ آج بھی میں ہی بنا رہا ہوں، جب بھی بناؤں گا میں ہی بناؤں گا۔ جب بنا دیا تو سہولیات کیا فراہم فرمائیں؟ جسے اللہ نے خود منتخب کیا، اس کے لیے ارشاد ہوا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ یعنی